یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک عام لڑکی سے جسے اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر سے اٹھایا گیا، جسے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت عثمانی خلافت اس کے اشاروں پر چلے گی اور جسے تاریخ کوسم سلطان کے نام سے جانے گی۔ کوسم سلطان کا اصل نام اناستیا تھا۔ اکثر مورخین کے مطابق وہ یونان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت یورپ، ایشیا اور افریقہ تین براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی۔ عثمانی دربار میں نئی لڑکیوں کو خاص طور پر حرم کے لیے لایا جاتا تھا۔ ان لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی، اسلامی آداب سکھائے جاتے، زبان، موسیقی اور اخلاق سکھایا جاتا۔ اناستیا بھی انہی لڑکیوں میں شامل تھی۔ یہاں آ کر اس کا نام بدلا گیا اور اسے کہا جانے لگا مائی پیکر، جس کا مطلب تھا چاند جیسا چہرہ۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عثمانی حرم صرف عورتوں کی رہائش تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حرم عثمانی سیاست کا سب سے خطرناک مرکز تھا۔ یہاں مستقبل کے سلطان پلے بڑے، اتحادی بنے اور دشمن بھی یہاں پیدا ہوئے۔ مہپیکر دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ وہ خاموش تھی، مشاہدہ کرتی تھی، جلدی سیکھتی تھی اور یہی چیز جلد ہی محل کے خاص لوگوں کی نظر میں آ گئی۔ سلطان احمد اول اس وقت عثمانی سلطنت کا سلطان تھا، وہی سلطان جس نے مسجد سلطان احمد تعمیر کروائی۔ سلطان احمد نوجوان تھا اور حرم میں موجودہ لڑکیوں پر اس کی نظر پڑی۔ مہپیکر اپنے حسن کے ساتھ اپنی ذہانت کی وجہ سے جلد ہی سلطان کی توجہ حاصل کر گئی۔ سلطان نے اسے خاص مقام دیا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک غلام لڑکی تاریخ کے نقشے پر ابھرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد مہپیکر کو ایک نیا لقب دیا گیا، کوسم۔ ترکی میں کوسم کا مطلب ریوڑ کی قیادت کرنے والی بھیڑ۔ یہ لقب عام نہیں دیا جاتا تھا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ حرم میں نمایاں ہو چکی تھی، لوگ اس کی بات مانتے تھے، وہ دوسروں کی رہنما بن چکی تھی۔ بعد میں وہ کہلائی کوسم سلطان۔ کوسم سلطان نے سلطان احمد اول کو کئی بچے دیے، جن میں بعد میں 2 عثمانی سلطان بنے۔ سلطان احمد اول نوجوان تھا لیکن کمزور صحت کا شکار، اور کوسم سلطان یہ بات جانتی تھی۔ وہ جان چکی تھی اگر زندہ رہنا ہے تو صرف ماں بننا کافی نہیں، طاقتور بننا پڑتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سیاست شروع ہوتی ہے، سازشیں جنم لیتی ہیں اور عثمانی سلطنت ایک نئی سمت میں جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت میں سلطان کی موت صرف ایک انسان کی موت نہیں ہوتی، یہ ایک اعلان ہوتا ہے سازشوں کا، خون کا اور تخت کی جنگ کا۔ اور جب سلطان مرے اور اس کا وارث کمزور ہو تو سلطنت ماں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے۔ سن 1617 سلطان احمد اول صرف 27 سال کی عمر میں وفات پا گیا اور پیچھے چھوڑ گیا کم عمر شہزادے، ایک طاقتور حرم اور ایک خطرناک سوال، اب سلطان کون ہوگا؟ عثمانی روایت کے مطابق تخت ہمیشہ باپ سے بیٹے کو نہیں ملتا تھا، بلکہ خاندان کا سب سے بڑا مرد سلطان بنتا تھا۔ یہی روایت کوسم سلطان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھی۔ کوسم سلطان کا بیٹا شہزادہ مراد اس وقت صرف 11 سال کا تھا۔ وہ کم عمر تھا اور دربار کے کئی لوگوں کے نزدیک کمزور بھی۔ دربار نے فیصلہ کیا مراد کو نہیں بلکہ سلطان احمد کے بھائی مصطفیٰ اول کو تخت دیا جائے، اور یوں سلطان مصطفیٰ اول عثمانی تخت پر بیٹھا۔ لیکن مصطفیٰ اول ذہنی طور پر کمزور تھا، وہ فیصلے نہیں کر پاتا تھا، دربار کے دباؤ میں رہتا تھا اور اکثر غیر متوازن حرکات کرتا تھا۔ اصل طاقت وزیروں کے پاس اور حرم کی عورتوں کے پاس تھی۔ کوسم سلطان یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی یہ سلطان زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کوسم سلطان صرف ایک ماں نہیں رہی، وہ ایک سیاسی دماغ بن گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنے وفادار پیدا کیے، حرم میں اتحاد بنائے اور دربار کے طاقتور لوگوں سے رابطے بڑھائے۔ اس کا مقصد واضح تھا، میرے بیٹے کو تخت ملنا چاہیے، چاہے آج نہیں تو کل۔ مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت میں بغاوتیں بڑھنے لگی، فوج بے چین ہو گئی اور عوام میں بد اعتمادی پھیل گئی۔ صرف 1 سال کے اندر یہ بات سب پر واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ اول سلطنت نہیں چلا سکتا۔ آخر کار سن 1618 میں دربار نے فیصلہ کیا سلطان مصطفیٰ کو تخت سے ہٹا دیا جائے۔ مصطفیٰ اول کو محل کے ایک حصے میں نظر بند کر دیا گیا اور اب تخت خالی تھا۔ کوسم سلطان جانتی تھی یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے صبر کیا۔ اصل سوال یہ تھا کیا ایک عورت ایک بچے کو عثمانی سلطنت کا سلطان بنا سکتی ہے، کیونکہ اگلے لمحے جو ہونے والا تھا وہ صرف ایک تاج پوشی نہیں تھی، وہ عثمانی تاریخ کا سب سے سخت دور تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی سلطنت کو ایک سلطان ملا
جو عمر میں بچہ تھا لیکن جس کے فیصلے بوڑھے حکمرانوں سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، اور اس کے پیچھے کھڑی تھی وہ عورت جو اب تک صرف ماں نہیں رہی تھی، وہ بن چکی تھی والدہ سلطان، عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور ہستی۔ سن 1623 صرف 11 سال کی عمر میں سلطان مراد چہارم عثمانی تخت پر بیٹھا۔ یہ عثمانی تاریخ کا انتہائی نازک وقت تھا۔ سلطنت میں فوج بغاوت پر آمادہ تھی، خزانہ خالی ہو رہا تھا، صوبے بغاوت کر رہے تھے اور دارالحکومت استنبول خود غیر محفوظ تھا۔ سلطان مراد بچہ تھا، حقیقی اقتدار اس کی ماں کے ہاتھ میں تھا۔ والدہ سلطان عثمانی نظام میں صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ دربار پر اختیار، فوج تک رسائی اور وزیروں پر اثر کا مکمل پیکج تھا۔ کوسم سلطان نے وزیروں کی تقرر میں کردار ادا کیا، خزانوں کے فیصلوں پر اثر رکھا، فوج کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کیا۔ یہ وہ دور تھا جسے مورخین کہتے ہیں عورتوں کی حکمرانی کا دور، لیکن یہ حکمرانی خاموش نہیں تھی، یہ انتہائی خطرناک تھی۔ مراد چہارم کی ابتدائی سال خون سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمانی فوج خصوصاً جینیسرز کھلے عام بغاوتیں کرنے لگے، کئی وزراء قتل کیے گئے، محل کے باہر لاشیں لٹکائی گئی اور دربار میں خوف پھیل گیا۔ کوسم سلطان نے یہ سب دیکھا اور ایک فیصلہ کیا، رحم اب کمزوری ہے۔ مراد کو سخت بنایا گیا، فیصلہ کرنے کی تربیت دی گئی اور رحم سے دور رکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ چند سال بعد ایک بچہ ایک خوفناک حکمران بن گیا۔ مراد چہارم جوان ہوا تو اس نے اقتدار خود سنبھال لیا۔ اب شراب نوشی پر پابندی تھی، تمباکو پر پابندی، رات کو شہر میں نکلنے پر پابندی، قانون توڑنے والے کو سرعام قتل یا پھانسی دی جاتی۔ مراد خود رات کو بھیس بدل کر شہر کا گشت کرتا تھا اور جو قانون توڑتا وہ اگلی صبح زندہ نہیں ہوتا تھا۔ استنبول خاموش ہو گیا لیکن مستحکم بھی۔ عثمانی روایت، عثمانی قانون کا ایک خوفناک اصول تھا، تخت بچانے کے لیے بھائیوں کو مار دیا جائے۔ مراد چہارم نے اپنے کئی بھائیوں کو قتل کروا دیا۔ یہ فیصلے سلطنت کو محفوظ کرتے تھے مگر ماں کے دل کو توڑ دیتے تھے۔ کوسم سلطان ایک طرف سلطنت بچا رہی تھی، دوسری طرف اپنے بیٹے کھو رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے کڑوا وقت تھا۔ وقت کے ساتھ مراد چہارم اپنی ماں سے دور ہونے لگا، اب وہ خود فیصلے کرتا تھا، ماں کی مداخلت کم کرتا تھا۔ کوسم سلطان یہ محسوس کرنے لگی، جسے میں نے تخت تک پہنچایا وہ اب مجھے ہی پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ماں اور سلطان کے درمیان خاموش جنگ شروع ہوئی۔ مراد چہارم سخت زندگی، مسلسل جنگیں اور شراب نوشی، ان سب نے اس کی صحت توڑ دی۔ سن 1639 کے بعد وہ مسلسل بیمار رہنے لگا اور کوسم سلطان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک اور تخت کا بحران آنے والا ہے۔ مراد چہارم آہستہ آہستہ اپنی موت کے قریب جا رہا تھا اور زندہ بچا تھا صرف ایک شہزادہ ابراہیم، جسے سب کہتے تھے کمزور، ذہنی طور پر غیر متوازن، اور تخت ایک بار پھر خطرے میں تھا۔ کوسم سلطان کے سامنے اب سب سے بڑا سوال تھا، کیا ایک کمزور بیٹا سلطنت کو بچا سکتا ہے؟ یہ سلطنت بچانے کے لیے ماں کو ایک اور خوفناک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ عثمانی تاریخ میں تخت سب کو ملا لیکن ہر تخت کسی کو حکمران نہیں بنا سکا۔ کچھ تخت کمزور ذہنوں کو مزید توڑ دیتے اور یہی وہ وقت تھا جب عثمانی سلطنت اپنے سب سے نازک دور میں داخل ہو گئی، اور اس دور کے بیچ میں کھڑی تھی ایک ماں کوسم سلطان، جو اب سلطنت کو نہیں بلکہ سلطنت کے بکھرنے کو روک رہی تھی۔ سن 1640 سلطان مراد چہارم صرف 27 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ کوئی بیٹا نہیں چھوڑ گیا۔ عثمانی روایت کے مطابق تخت کا واحد وارث تھا شہزادہ ابراہیم، لیکن مسئلہ یہ تھا ابراہیم برسوں قید میں رہا تھا، بھائیوں کے قتل دیکھ چکا تھا، شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ خود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ سلطان بن سکتا ہے۔ جب درباری ابراہیم کے کمرے میں آئے اور کہا سلطان مراد انتقال کر چکے ہیں، اب آپ سلطان ہیں، ابراہیم نے یقین ہی نہیں کیا۔ وہ ڈر گیا، اسے لگا یہ بھی کوئی چال ہے مجھے مارنے کی۔ کوسم سلطان خود آئی، اس نے قرآن دکھایا اور قسم دی، تب جا کر ابراہیم تخت پر بیٹھا۔ یوں شروع ہوا سلطان ابراہیم اول، جسے تاریخ نے کہا ابراہیم دی میڈ۔ سلطان ابراہیم حکومت کے قابل نہیں تھا، اصل فیصلے کوسم سلطان اور چند طاقتور وزیروں کے ہاتھ میں تھے۔ کوسم سلطان خزانہ کنٹرول کر رہی تھی، وزیروں کو بدل رہی تھی، فوج کو قابو میں رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر میں پیچھے ہٹ گئی تو سلطنت ٹوٹ جائے گی، لیکن اب حالات اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ ابراہیم کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی، وہ عیاشی میں ڈوب گیا، حرم میں غیر معمولی اخراجات کرنے لگا، خزانہ خالی ہونے لگا۔ اس نے وزیروں کو بغیر وجہ قتل کروایا، ٹیکس بڑھائے، عوام میں نفرت پیدا کی۔ جینیسرز ایک بار پھر ناراض ہونے لگے اور کوسم سلطان
سلطان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ سب سے زیادہ بے رحم ہوئی۔ کوسم سلطان نے یہ سوچنا شروع کیا کیا سلطنت ایک کمزور بیٹے کے لیے قربان کر دی جائے یا بیٹے کو ہٹا کر سلطنت بچا لی جائے۔ سن 1648 میں علماء اور جینیسرز اکٹھے ہوئے۔ فیصلہ ہوا سلطان ابراہیم کو تخت سے ہٹایا جائے۔ ابراہیم کو قید کر دیا گیا اور چند دن بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ ماں کی رضامندی سے ہوا، سلطنت کے نام پر ہوا اور تاریخ کا سب سے تاریخ باب بنا۔ اب تخت پر بیٹھا سلطان محمد چہارم، عمر صرف 6 سال۔ ایک بار پھر کوسم سلطان بن گئی والدہ، نہ کہ والدہ سلطان۔ لیکن اب ایک نئی عورت طاقت میں آ چکی تھی، توران سلطان، محمد چہارم کی ماں، اور یہیں سے حرم کی آخری جنگ شروع ہوئی۔ کوسم سلطان چاہتی تھی محمد چہارم کو ہٹا کر کسی اور شہزادے کو تخت پر لایا جائے جس پر وہ مکمل کنٹرول رکھ سکے۔ توران سلطان یہ جان چکی تھی اور اس نے پہل کر دی۔ محل سازشوں سے بھر گیا، ہر کمرہ خطرہ بن چکا تھا۔ سن 1651 ایک رات محل کے اندر خاموشی تھی۔ توران سلطان کے وفادار کوسم سلطان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ جس عورت نے 2 سلطان پیدا کیے، ایک سلطنت چلائی اور تخت بچائے، وہ اپنے ہی محل میں خاموشی سے ختم کر دی گئی۔ کوسم سلطان نہ مکمل ظالم تھی نہ مکمل معصوم، وہ حالات کی پیداوار تھی۔ ایک ماں تھی، ایک حکمران تھی۔ عثمانی تاریخ میں اس جیسی طاقتور عورت دوبارہ پیدا نہیں ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے، جب اقتدار ماں سے بڑا ہو جائے تو نہ ماں بچتی ہے نہ بیٹا، اور تاریخ صرف خاموش تماشائی بن جاتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔